یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بڑی اہم ترین یہ آیات. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم ببعض. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی غارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق. اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ حضرت ابوبکر اور رضی اللہ تعالی. یہ ان کو اللہ تعالی نے دھمکی لگائی. تو سر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے سر؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں. اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں. اور حدیث کے الفاظ بھی بہت رقت انگیز. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر اور وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند. رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر, پوائنٹ بھی نوٹڈ. آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی. اور پھر امام بخاری نے نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا. تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کرتا تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ قبیلے کے سردار کے ساتھ. تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرا, اس کو امیر مقرر. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے. یہ جو دوسرا شخص ہے نا قعقاع بن عمرو التمیمی یہ بہت بہادر تھا جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نہیں 1000 بندوں پہ بھاری ہے. اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ قادسیہ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا قادسیہ کے لیے قعقاع بن عمرو التمیمی. تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے. بس آپس میں غلامی ہو گئی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, آیات نازل کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی. یہ آیات نازل ہوئی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو بات سنائی بھی نہیں دیتی, سرگوشی میں بات کرنی شروع کر. ڈر گئے سارے ایمان والے, ڈر جاتے ہیں نا. حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں, اور حضور سے کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ بخاری کے الفاظ اتنا ڈر. تو اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے ابو بکر اور عمر کے اعمال برباد ہو جائیں تو نبی علیہ السلام جس بات کا حکم فرما دے اس حکم کی تو مخالفت کر دے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. آج ہم کسی کو بتائیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور تم بھی اسی طریقے کے اوپر نماز پڑھو. اور وہ کہ جی میرے باپا جی یہ کہتے ہیں, میرے عالم صاحب یہ کہتے ہیں, میرے ابا جی دہن پڑھ دیتے ہیں, تو اس کے اعمال بچ جائیں. اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو میں آواز بلند کرنا تباہ و برباد کر دے گا اعمال کو, اور نبی علیہ السلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالفت کرنا اس سے 1 کروڑ گنا بڑا جرم. ایک چیز آپ نے حکم فرما دی اس سے مخالفت کرنا دین میں یعنی جتنی بھی چیزیں وہ اس سے بڑا جرم. اس کے اندر امپلائڈ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ حضرت ابوبکر عمر کے لیے اور آج جناب باری دکھا رہے ہیں مرضی کرتے ہیں. ہم نے کون سا حضور کے پاس جا کے بیٹھنے کے باری بات بنا دو. اسی آیت کے تحت تمام محدثین اور مفسرین لکھتے آئے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی قبر رسول کے اوپر آواز بلند کرنا اسی طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی بتا کے صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں یعنی آپ نے 2 بندوں کی گفتگو اونچی آواز سے سنی. آپ نے بلایا کدھر کے رہنے والے, کہنے لگے ہم طائف سے ہیں. ان کا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری بک لگاتا میں کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر, یعنی اتنا احترام کروایا گیا کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی بالکل مسجد کے ساتھ ایڈجسٹڈ حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہ. اسی لیے تمام مفسرین ایون ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود ہے, نہیں, آج بھی قبر رسول پہ کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ سورۃ الحجرات کی آیات روزہ شریف کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہیں. سر یہی 2 آیات آیت نمبر 2 اور 3 یہ لکھی ہوئی ہیں روزہ شریف کے اوپر ایگزیکٹ جاری کے اوپر.
جب حضرت ابوبکر عمر نے نبی اسلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا۔ یعنی پرہیزگاری کا کرائٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہے وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تقوی کا ٹیسٹ رسول اللہ کا ادب ہے تو سر پھر ہم لوگ پھر کس کھاتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیمات بتاتے ہیں اور لوگ اپنے باپوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، باپوں کی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں، یہ کیا گستاخانہ رسول نہیں؟ یہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑے گستاخانہ رسول ہوں گے کہ اگر یہ نبی اسلام کی موجودگی میں آواز بلند کرتے وہ چھوٹا جرم ہے اس مقابلے میں کہ آپ کو حکم دے اور آپ کہیں جی میں نے تو اس پر نہیں چلنا، میں نے تو اس چیز بہت بڑا لگا۔ اسی کے تحت بخاری میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی، جب یہ آیات نازل ہوئی نا انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا، سر گھر بیٹھ گئے۔ نبی اسلام نے پوچھا 3-4 دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آیا، پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے؟ پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بلند ہوئی تو مارا گیا، تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے، میں تو وہاں پہ گیا اور وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے بارے میں ڈالا، انہوں نے خود ہی ایسیوم کر لیا۔ نبی اسلام نے خود پیغام ہوا ہے کہ وہ مومن ہے، اس کی آواز نیچرل اونچی ہے، اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں، یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے، یہ اونچا بولتے ہیں بولا تھا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کرے اس طرح سے سوچے، ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، یعنی یہی دین فطرت ہے۔ تو بعد صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے، جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پسند کرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ جو نبی اسلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدب بن کے بیٹھتے ہیں، رسول اللہ کا ادب آج بھی اسی طریقے سے قبر رسول کے سامنے یہ یاد پر لکھی ہے روزہ شریف، اور وہاں پر بھی یعنی آپ کو تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کسی کی اشاروں کے ساتھ، اور آپ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ یعنی انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، یعنی وہاں پہ شرطے عرب حکومت کی طرف سے، تو وہ باقاعدہ یعنی لوگوں کو اشارے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آواز نہیں وہاں پہ نکالتے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی اسلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر جالیوں کے سامنے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جو بابو اسلام سے داخل ہو کے بابو بکی سے انہوں نے باہر نکلنا، یعنی ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر روزہ شریف پہ حاضری دے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلنا ہے، اگر بیچ میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو پچھلے والوں نے حاضری کیسے دینی ہے؟ تو چند لمحات کے لیے آپ کھڑے ہو، صلاۃ السلام عرض کریں، وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا نمبر بھی مجھے یاد ہے 11793 کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، جب کبھی بھی سفر کا ارادہ کرتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر روزہ شریف پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، یعنی ساتھ ابو بکر کی قبر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا عمر کی قبر السلام علیکہ یا عمر، بعض روایت میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابا، میرے باپ آپ السلام۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے، تو درود پڑھنے کے لیے بھی وہاں پہ میلہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ لوگ پورا جناب وہ صلاۃ السلام شروع ہوتے ہیں، پھر وہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، پھر سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ درود و سلام کے لیے بھی میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، یعنی سب سے بہترین کام روزہ شریف پہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلاۃ السلام عرض کرنا۔ درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، سنن نسائی میں موجود ہے 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، 10 گناہ بھی معاف کر دے گا، 10 درجات بھی بلند کر دے گا، لیکن فرمایا میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا درود کے لیے، سلام عرض کریں دوسرے باہر نکلے باہر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، دنیا کے کسی حصے میں پڑھے گے سلام ہو جائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ کچھ فرشتے جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر بندے تک جس جس پہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں سلام پہنچے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین میں تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام صحابہ
اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں سارے شامل اللہ تعالیٰ سے. بہرحال یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. میرا دوسری پہ مسئلہ نمبر 56 آپ ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے کا دیکھ لیں. اس میں میں نے کئی ایک احکامات